ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی ہوئے، والذین ہادو اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ عیسائی، والصابئین اور جو صابی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے، من جو آمنا ایمان لایا، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر یوم دن، آخر آخرت اور آخرت کے دن پر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل اور کیے، صالحا نیک کام، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، اعمال صالحہ کیے، فلہم تین لفظ ہیں، لہم، پس لا کے لیے، ہم ان، فلہم پس ان کے لیے، یا تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کے رب، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر پھر ان کے رب کے پاس ہے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اس کا صلہ اور بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور لا نہیں، خوف ڈر، علیہم ان پر، ولا خوف علیہم کوئی ڈر نہیں ہوگا ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان الذین بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ تعالی پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہو چکا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہ تو ان پر کوئی ڈر ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی نے انسانیت کے لیے اس آیت میں
چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پیروکار تھے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پیروکار تھے، چاہے کسی اور نبی کے زمانے میں ان کے پیروکار تھے، اور چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو آپ کے پیروکار آئیں گے، سب کے لیے راہ راست کا اور آخرت کی بخشش کا اصول بیان کر دیا۔ اصول بیان کر دیا۔ اصول کیا بیان کیا؟ اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں جو شخص یہ دو کام جس نے کیے، ایک وہ ایمان لایا، دوسرا اس نے اعمال صالحہ کیے۔ یہاں دو چیزوں پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوا ہے، ایک اللہ تعالی پر اور دوسرا آخرت پر۔ اور یہ بات بہت دفعہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ بنیادی اور بڑے عقائد دو ہیں، ایک ایمان باللہ، ایمان بالآخرت۔ ایمان باللہ، اللہ تعالی پر ایمان، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ماننا۔ اب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے پھر جزئی طور پر تین اور عقائد ہیں، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، لیکن اس میں جو اولی اور مقدم اور بنیادی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور دوسرا بنیادی ہے آخرت پر ایمان۔ تو جو لوگ اپنے زمانے تک جتنے انبیاء آئے، اپنے زمانے تک جتنی کتابیں آئیں ان پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ نیک اعمال یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ پھر اپنی زندگی بھی ان احکامات کے مطابق بسر کرتے رہے، جو احکامات جس کو ملے۔ تو دنیا میں ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی جو عمل کر رہے ہو، ایمان اور اعمال، ان سب کا ثواب اللہ کے ہاں محفوظ ہو چکا ہے، تمہارا اجر کہیں نہیں جانے لگا، ضائع نہیں ہونے لگا۔ ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو چکا ہے، بالکل 100% ثابت، مقرر، محفوظ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو چکا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کی زندگی ایسی گزری ہے تو کل قیامت والے دن اللہ پاک ہر قسم کے ڈر اور خوف سے ان کو نجات دے دیں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اصول کیا ہوئے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اعمال صالحہ، یہ ہدایت کے اصول ہیں، اور یہی آخرت کی نجات کے اصول ہیں۔ نجات کون پائے گا؟ ایمان اور اعمال صالحہ والا۔ یقیناً اللہ کی رحمت اسی کے شامل حال ہوگی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نہ تو ایمان کی پرواہ کرتا ہوں نہ ہی اعمال صالحہ کی، اور کوئی بندہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی مجھے پکڑ کے لے جائے گا، تو پھر میں یقیناً بہت بڑی غلط فہمی میں ہوں۔ تو قرآن کریم انسانوں کی جو غلط فہمی یا خوش فہمی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو صحیح سیدھا ہدایت والا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین ہادو، جو لوگ یہودی ہوئے یعنی اپنے زمانے میں، والنصارى، اور جو نصارہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کی امت، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، یہ کون تھے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ایک اچھی تعداد موجود تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی، وہ صابی کہلاتے تھے۔ کچھ حضرات نے کچھ اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا نام لیا ہے کہ ان کے پیروکار۔
ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور مسلمان ان کے علاوہ کچھ اور بھی انبیاء علیہم السلام کی امتیں تھیں، آپ ان کو صابی کہہ سکتے ہیں، وہ صابئین اور صابی یعنی اور انبیاء علیہم السلام کے پیروکار۔ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے۔ گویا یہودی یہ نہیں کہہ سکتا میں چونکہ یہودی خاندان سے ہوں لہذا میری بخشش، عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میرے جو شناخت ہے وہ عیسائی ہونے کی حیثیت سے میں تو بخشا آیا۔ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اس لیے میں تو پکا بخشا آیا۔ نہیں بھائی نہیں، اصول ہے اللہ کے ہاں۔ اصول کیا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ۔ ایمان ماننے کا نام، اعمال صالحہ کرنے کا نام، کہ ایمان بھی یعنی نیت، عقیدہ، سوچ وہ بھی ٹھیک اور زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ وہ بھی ٹھیک۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بھرپور اجر اور ثابت اور موجود اور محفوظ۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کل قیامت والے دن نہ ان پر پھر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ اقرار، کم تم سے، گفتگو چل رہی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، اور رفع اٹھایا، بلند کیا، نا ہم نے، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، ہم نے بلند کیا، فوق اوپر، کم تمہارے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا، اٹھایا، خُذُوا پکڑو، تھامو، ما جو، آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، خذوا ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، واذکروا اور یاد رکھو، ما جو، فیہ اس میں ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو، لَعَلَّ تاکہ، کم تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا، بلند کیا، فَوْقَكُمْ تم پر، الطور طور پہاڑ کو، کوہ طور کو، خُذُوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اب اس کے اندر ہر قسم کے احکامات تھے، اخلاقی بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی، اور
اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے حوالے سے بھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ سب ان کے سامنے پیش کیے، وہ کہنے لگے موسیٰ یہ کام تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کچھ کام آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بڑے مشکل ہیں، یہ ہم سے نہیں ہونے لگے۔ جہاد کرنے جانا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، مال نکالنا ہے، یہ کام ہم سے نہیں ہونے لگے۔ اس قسم کی ہیلے بہانے گفتگو شروع کر دی انہوں نے مختلف محفلوں میں، مجالس میں، مختلف مواقع پر۔ پھر اللہ تعالی نے ایک موقع پر طور پہاڑ، بڑا مشہور پہاڑ ہے، اللہ رب العزت نے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی وہ بھی وہی ملی تھی، جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اللہ تعالیٰ نے وہ کوہ طور اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر یوں کھڑا کر دیا۔ بولو مانتے ہو یا گراؤں میں؟ اور یہ حقیقتاً تھا، یہ صرف ایک وعید کے طور پر یا وارننگ کے طور پر یا دھمکی کے طور پر نہیں تھا کہ میں ایسا کرنے لگا ہوں، نہیں۔ 9ویں پارے میں ہم پڑھیں گے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ۔ نتق کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنا، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنا اسے نتق کہتے ہیں۔ تو ہم نے پہاڑ کو جڑوں سے اکھاڑا اور اکھاڑ کر ان کے اوپر، سروں کے اوپر بلند کیا، مسلط کیا۔ اب جب یہ دیکھا نا انہوں نے تو موت ہے، ہم شامت آئی، فوراً سجدے میں گر گئے، یا اللہ ہم ایمان لائے، ہم مانیں گے، ہم تسلیم کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہٹا دیا۔ جب وہ انہوں نے تسلیم کیا، وقتی طور پر ہی صحیح تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ اب ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آ جاتا ہے یہ تو زبردستی ہے، دراصل جیسی قوم ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ جب کوئی قوم خود کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے تو پھر اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اب اس کو مانے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے خود اس کی ڈیمانڈ کی ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اونٹنی، ابھی اس پہاڑی سے اونٹنی پیدا ہو، یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا جی ہم تب مانیں گے جب اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو۔ اب ان کی ڈیمانڈ پر اونٹنی پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہاں سے اونٹنی کو ظاہر فرمایا، پیدا فرمایا، ظاہر فرمایا، یہ خدا کی قدرت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے آئی۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ مان لیں، ہاں ہم نے خود مانگی ہے، اور منع کیا حضرت صالح علیہ السلام نے، لا تمسوها بسوء، نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، فیاخذکم بعذاب علیم، ورنہ بہت بہت دردناک عذاب آئے گا۔ اب انہوں نے نہ تو مانا اس کو کہ یہ خدائی معجزہ ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں، نہ تو مانا اور نہ ہی اس کو زندہ رہنے دیا، بلکہ اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب چونکہ خود مانگا اور مانگنے کے بعد یہ معاملہ کیا، اللہ نے ساری قوم تباہ فرما دی۔ بنی اسرائیل نے خود مانگا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جائیے، کہیں یا باری تعالیٰ ہمیں کچھ نظام دیں، کوئی احکام دیں، کوئی تعلیم دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، یا باری تعالیٰ قوم یہ کہہ رہی ہے، کوہ طور پہ آ جائیے آپ۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، قوم خود مانگ رہی ہے۔ اب جب کتاب لے کر آئے ہیں تو بھائی اب لو، اب پڑھو اس کو، اب جو اس میں ہے تمہارا فائدہ ہے، تمہارا ہی نفع ہے اس کے اندر، لو۔ اب جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں لیتے، اب اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ کی رحمت ان کو باقی رکھنا تھا، اسی لیے ایک وارننگ دے کر ان کو بچا لیا گیا۔ تو گویا یہ جو وارننگ تھی یہ ان کے حق میں رحمت تھی، یہ ان کے حق میں رحمت تھی، اس کے ذریعے ان کو بچا لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، پختہ اقرار، اور وہ یہی تھا موسیٰ علیہ السلام ان کو جمع فرماتے تھے، اور جمع فرما کرنا ان سے کہا کرتے تھے دیکھو اللہ کا حکم ہے، مانو گے نا؟ مانیں گے۔ اللہ کی کتاب ہے، تسلیم کرو گے نا؟ کریں گے۔
دیکھو میری اطاعت کرنی ہے، کرو گے نا؟ ہاں کریں گے۔ محفلوں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جمع فرماتے تھے ان کو۔ قوم ویسے بھی ایک ہی جگہ تھی، یہ قوم زیادہ بکھری ہوئی نہیں تھی، ایک ہی جگہ تھی، اسی لیے ان کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا نسبتاً آسان ہوتا تھا۔ تو بڑے بڑے اجتماعات میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے احکامات سناتے تھے، پھر ان سے عہد لیتے تھے کہ اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر ہم نے کوہ طور تمہارے اوپر اٹھایا، بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو اس میں ہے تھامو اس کو، پکڑو اس کو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اگلی آیت میں ان کا مزید طرز عمل اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے، لیکن سبق تھوڑا سا ہمارا ہو گیا، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وہ کل انشاءاللہ العزیز پھر پڑھ لیں گے۔